وقت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی کرم و نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر وہ پیارا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا نصیب کیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا جو مہینہ ہے بڑا ہی برکت والا اور بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہم جشن بھی مناتے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی میں ہم کوئی نہ کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں نا طرح طرح کے فتوے دے دیتے ہیں، یہ میلاد منانا، جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، عقیدے کا میرے عقیدے کی یہ بات ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا، پھر میرا چیلنج یہ ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر ہم کریں تو گناہ ہو جائے، ہم میلاد پہ مٹھائیاں تقسیم کریں، کیک کاٹیں، ہمیں گناہ ہو جائے، ہم بازاروں کو سجائیں، ہمیں گناہ ملے، ہم گھروں کو سجائیں، ہمیں گناہ ملے، ہم میلاد منائیں، گناہ ملے لوگوں کی نظر میں، تو مجھے پھر ایمانداری سے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں پھر یہ بتاؤ کہ یہ کام تو میرے خدا نے بھی کیا ہے، یہ کام تو میرے خدا نے بھی کیا ہے، ہم کر لیں تو گناہ ہوتا ہے، لیکن خدا کرے تو تم کیا کہو گے؟ وقت یاد کرو، آج کی بات نہیں ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پاس عادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ جبریل مکے کے بازاروں کو معطر کر دو، مکے کے بازاروں کو معطر کر دو، نور کی برسات ہو جائے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں پھیلا دو۔ حوروں کو بھیجا گیا، فرشتوں کو بھیجا گیا، جبریل اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی مولوی کا خیال نہیں ہے، کوئی کہے پتہ نہیں کہاں سے بات کرتی ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آقا نے صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت جابر بن عبداللہ، یہ دونوں حدیث کے راوی ہیں، آقا کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جابر پہلے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے انداز میں، بڑی محبت میں آقا کی بارگاہ میں سوال کیا۔ وہ صحابی تھا، آپ کے دور کا باقی نہیں تھا، وہ صحابی تھا، ادب کے ساتھ التجا کر رہا ہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، نظروں کو جھکایا ہوا ہے، آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے بڑے پیار سے کہا کہ ہاں میرے صحابی، میرے پیارے، پوچھ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہمیں بتائیے، آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی، آپ کب سے ہیں؟ آپ کب سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت سے ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ جبر تھا، نہ کدھر تھا، نہ شمس تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے رب نے جس کو بنایا، اے جابر بن عبداللہ، وہ تیرے پیارے محبوب کا نور تھا۔ حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج سے پہلے بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، سورج سے بھی پہلے۔ کیا چاند سے پہلے؟ کہا کہ ہاں، چاند سے بھی پہلے۔ کہا زمین سے پہلے؟ کہا ہاں، زمین سے بھی پہلے۔ کہا کیا کہ یا ستاروں سے پہلے؟ کہا ہاں، ستاروں سے بھی پہلے۔ جو زمین میں سب سے پہلے جو تھا وہ تیرے پیارے محبوب کا نور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز سے پہلے جس کو بنایا ہے وہ تیرے حبیب کا نور ہے، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور پھر میرے نور سے خالق کائنات نے تمام کائنات کو بنایا ہے۔ اگر میں تشریح میں جاؤں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں یہ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے، سلطان العارفین نے کہا نا 18,000 جو عالم آیا، 18,000 عالم بنائے، جن میں نباتات، جمادات، انسان، جن، فرشتے اور تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا ایک ایک جہان بنایا۔ یہ 18,000 جہان بنائے۔ اب
اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھدار بیٹھے ہو، آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے ایمانداری سے اب آپ نے یہ بتانا، اگر زمین ہو، میری بات کو اگر غور کریں، میں دلیل دینے لگا ہوں، اگر زمین ہو تو گندم بیجی جاتی ہے. بولو یار، زمین ہو تو گندم بیجی جاتی ہے. پھول ہے زمین ہو، وہ جو بی ہم بوتے ہیں اسے ضرورت ہوتی ہے ہوا کی. ایسی ہے نا، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں بتائیے. آپ نے کہا کہ میں اس وقت سے ہوں جب وقت بھی نہیں تھا، میں اس وقت سے ہوں، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا. یا رسول اللہ، کچھ نہیں تھا. آپ نے کہا میں اس وقت سے ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا. میں تھا یا کچھ بھی نہیں تھا. یا رسول اللہ، زمین ہو تو فصل بوئی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو تو اس کے بعد ہی باقی معاملہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں اس وقت سے تھا. کہا کہ پھر اگر تم مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے. میرے آقا نے یہ نہیں کہا جابر یہ کیسے سوال کر رہے ہو، ایسے نہیں کہا، بلکہ محبت میں جواب دیا. کہا جابر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے. آقا مجھے بتائیے پھر آپ کیسے بنے؟ کہا کہ رب نے اپنا نور بنایا، پھر اپنے نور سے میرا نور بنایا، پھر میرا نور آدم کی نشانی میں منتقل کیا. یا رسول اللہ ان کے پاس کیوں گئے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کے پاس میرا نور منتقل ہوتا گیا. ہر نبی کے پاس نور کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ نبی ہاتھ اٹھائیں گے کہیں گے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، میرے نبی کے نور کے صدقے اللہ دعا قبول فرما لے. یہ میرے نبی کا نور وہاں سے چلتا چلتا پھر پہنچا. تو سامعین کرام، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، سرکار کی آمد کی خوشی میں کسی طرح کا بھی اظہار کرنا. میں یہ نہیں کہوں گا مہنگائی کا بڑا دور ہے، پچھلے سالوں میں ہم نے اپنے گاؤں میں بڑے اچھے اہتمام کیے، ایسی ہے نا. میں یہ کہنا چاہوں گا اس سال ہم زیادہ مہنگا کام نہیں کریں گے. ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اور یہ کام ہم آنے والے جمعے میں کریں گے، کیونکہ اس دن 12 نبی کے لوگ ہماری زندگی میں یہ جمعہ آیا سرکار کا دن ہے اور سردار دن ہے جمعہ المبارک کا. اس جمعہ المبارک میں جتنے احباب دوسرے گاؤں سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ان سے بھی میری یہی بات ہے کہ آپ احباب نے زیادہ سے زیادہ اس سال سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے. یہ ہم کام کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جھنڈے لگا دو، لائٹیں لگا دو، وہ کر دو، لنگر کی مہنگائی بہت ہے. آج کل تو بجلی کے بل ہی ہم نہیں ادا کر سکتے، بڑی مہنگائی ہو چکی ہے. اس سال آپ احباب نے سبھی نے کوشش کرنی ہے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے. پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھو گے، اور پڑھنا بھی ہے اور مجھے لکھوانا بھی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے جمعے میں صرف 8 دن کا ٹائم ہے. آنے والے جمعے میں ہم 14 کروڑ درود شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں انشاءاللہ کوئی لنگر کا اہتمام بھی ہوگا یا کیک کاٹا جائے گا یا اس طرح کا. جمعے کی نماز کے اندر جو ہم فجر کے وقت اہتمام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ جمعے کے اندر ہوگا. اور آپ احباب نے زیادہ کام نہیں کرنا، جتنا آسانی سے ہو سکے، محبت میں ہو سکے، یہ دکھانے کے لیے نہیں، محبت میں ہو سکے درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے آپ نے دینا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے آزمانہ کی جانب سے اور مسجد کی تمام انتظامیہ کی جانب سے اس بندے کو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والوں کو ایک تحفہ بھی عطا فرمائیں گے. سرکار کی آمد کی خوشی میں ایک بہت اچھا تحفہ ہوگا، یہ نہیں کہ 300-400 والا ہوگا، بہت اچھا انشاءاللہ تحفہ عطا کریں گے. اور اس کے گھر میں جب ہوگا نا یاد آیا کرے گا کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا تھا تو میں جا کر مجھے یہ تحفہ دیا تھا. کرو گے انشاءاللہ. تو تمامی احباب سے میری یہی عرض ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور آنے والے جمعے سے پہلے فون پہ ہو سکے، یہاں پر جس انداز میں بھی ہو سکے آپ نے اپنا پڑھا ہوا درود شریف جو ہے وہ بچانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو